اٹھنی کی ٹانگیں کانپنے لگ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حلال و حرام کے احکام سورہ مائدہ میں اتارے گئے۔ سرکار نے فرمایا، سورہ مائدہ میں موجود ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ جمعہ کے دن اور 9 عرفہ کو یہ آیت کریمہ یہ سورہ مائدہ نازل ہوئی۔ ایک یہودی شخص نے عمر فاروق کے سامنے کہا، اگر یہ آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید سمجھ کے مناتے۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا، چپ کر جا، جس دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی اس دن ہماری 2 عیدیں تھیں۔ آپ سے پوچھا گیا کیسے؟ آپ نے فرمایا ایک جمعہ کا دن تھا اور دوسرا 9 عرفہ کا دن تھا، تو یہ دونوں دن مسلمانوں کی عید کے دن ہیں۔ جمعہ کا دن بھی عید کا دن ہے اور 9 ذی الحج بھی عید کا دن ہے، حج کا دن ہے، عرفات میں حاجی حج کے لیے حاضر ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ دونوں عید کے دن تھے جس دن ہم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اور اس سورہ مائدہ کے اندر والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحہ، اس آیت کریمہ میں 18 ایسے احکامات بیان کیے گئے ہیں جو اس سورت کے علاوہ کسی اور سورت میں نہیں ہیں۔ اس سورت میں احرام کی حالت میں شکار کرنا اس سے منع کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اس آیت کریمہ کے تحت وضو کے فرائض کو، غسل کے اور تیمم کی پاکی کے متعلق احکام کو بیان کیا گیا ہے، اور شراب کی حرمت کا ذکر اس سورت کے اندر کیا گیا ہے۔ اور اس سورہ مائدہ کے اندر 3 عبرتناک واقعات موجود ہیں۔ پہلا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کا ہے۔ دوسرا واقعہ حضرت آدم کے بیٹے حابیل و قابیل کے قتل کا واقعہ ہے کہ جب قابیل نے حابیل کو قتل کیا، یہ دنیا میں زمین پر پہلا قتل تھا جو حضرت بابا آدم کے بیٹوں نے ایک دوسرے پر کیا۔ تو اس وقت وہ اپنے بھائی کا لاشا اٹھا کے چل رہا تھا کہ میں اسے دفناؤں کیسے۔ دفنانے کا طریقہ موجود نہیں تھا، نہ ہی کوئی ذہن میں ایسی سمری موجود تھی کہ وہ میت کو کیسے دفنایا جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے قوا بھیجا، اور قوے کے ذریعے ایک قوے نے دوسرے کو قتل کیا۔ پھر اس نے زمین کو کریدا، زمین کو کرید کر اس کے اندر ایک چھوٹا سا گڑھا بنایا اور اس کے اندر کوے کو دفنا دیا۔ اس وقت قابیل نے کہا، ہائے میں تو کوے سے بھی گیا گزرا کہ مجھے بھائی کے قتل کے بعد اسے دفنانے کا طریقہ بھی نہ آیا۔ تو انسان عقل میں تو بڑا بنتا ہے، لیکن اگر کسی برائی کی ایجاد وہ کرتا ہے تو ہمیشہ جو بعد میں برائی کرتا چلا جائے گا، جس نے پہلے برائی کو بنایا اس کے اوپر ساری لعنت آئے گی۔ اب دنیا میں جتنے بھی قتل ہو رہے ہیں اس کا گناہ قابیل کی طرف ضرور جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا موجد ہے قتل کا۔ تو اس لیے قرآن نے ان احکام کو بھی بیان کیا۔ اور تیسرے نمبر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پر جو دسترخوان آسمان کی جانب سے اترتا تھا اس کا ذکر ہے۔ تو یہ 3 عبرتناک واقعات سورہ مائدہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 20 احکام اس آیت کریمہ کی اس سورت کے زیور ہیں۔ مزید وضو کے فرائض، غسل جنابت اور تیمم کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں موجود ہیں۔ اور آخری بات اور اہم بات عقیدہ اہل السنہ کا اعتبار سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، یہ سورہ مائدہ کی آیت میں یہ عقیدہ اہل السنہ کو ظاہر کیا گیا کہ صرف زندہ آدمی کا وسیلہ پکڑو یا انبیاء کا، بلکہ اس آیت کریمہ میں مطلق وسیلے کا حکم دیا گیا، چاہے وہ زندہ ہے چاہے دنیا سے چلا گیا ہے۔ فرمایا اللہ کے دربار میں کوئی وسیلہ ڈھونڈو۔ تو یہ وسیلہ جو سنی بیان کرتا ہے یہ قرآن کی اس آیت کریمہ سورہ مائدہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو
عقیدہ اہل السنہ پر قائم و دائم رکھے۔